بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ایک بریکنگ نیوز کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وادی تیرہ ضلع خیبر کی وہ ایک دشوار گزار وادی ہے جو افغانستان کی سرحد سے بہت قریب ہے۔ یہاں کے قبائل نے ایک ملٹری آپریشن کی حامی بھر لی ہے۔ یہ کتنی بڑی خبر ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور اس تناظر میں کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ ملٹری آپریشنز کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ ایک پیج پر نہیں ہیں دونوں حکومتیں، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، یہ ایک تاثر ہے۔ یہ اس جو شرائط پیش کی ہیں اس معاہدے کے لیے تیرہ کے قبائل نے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ کوئی 27 مطالبات رکھے ہیں تیرہ کے قبائل نے، اور ضمانت مانگی ہے چیف جسٹس آف پاکستان، وفاقی وزیر داخلہ، کور کمانڈر پشاور، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور مقامی جو عسکری حکام ہیں ان کی۔ اب میری کچھ حکومتی ذرائع سے بات ہوئی ہے، بیوروکریسی میں کچھ ذرائع سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ ہاں یہ معاملہ چل رہا ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن جو شرائط تیرہ کے قبائل نے پیش کیے ہیں، یہ جو شرائط ہیں یہ بہت سخت ہیں، اس پہ مزید مذاکرات ہونے ہیں۔ لیکن جو شرائط پیش کی ہیں تیرہ کے قبائل نے، ان میں جو بڑے بڑے نکات ہیں، بلکہ تمام کے تمام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک ملٹری آپریشن ہو، ضرور ہو، لیکن جب ہم نقل مکانی کریں، یہ علاقہ ہم جوڑ دیں، تو پھر 2 ماہ کے اندر اندر ہماری واپسی یقینی بنائی جائے۔ فی خاندان 7 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جائے۔ واپسی پر ٹرانسپورٹ اور ضروریات زندگی کی فراہمی کی یقین دہانی بھی مانگی گئی ہے۔ نقل مکانی کے وقت سامان کی نہ چیکنگ کی جائے، نہ سامان کو ضبط کیا جائے۔ NCP گاڑیوں کی تیرہ میں رجسٹریشن اور پشاور ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے۔ NCP نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو بہت زیادہ ہیں ضلع خیبر میں، اس کے حوالے سے باقاعدہ یہ مطالبہ بھی رکھا گیا ہے کہ ان کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ انہی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں پشاور تک سفر کر سکیں۔ حکومت کے قبضے اراضی کا معاوضہ مالک کی جائیداد کو ادا کیا جائے۔ آپریشن کے دوران مکان اگر مکمل طور پر تباہ ہو جائے تو اس صورت میں 80 لاکھ روپے فی مکان معاوضہ دیا جائے۔ جزوی طور پر مکان متاثر ہو تو اس کا 40 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جائے۔ تعلیمی سرگرمیاں اس آپریشن کے فوراً بعد بحال کی جائیں۔ ایک کیڈٹ کالج قائم کیا جائے، اور ہر قبیلے کے علاقے میں لڑکیوں کے اسکول کو بھی تعمیر کیا جائے۔ زیر تعمیر ہسپتالوں کو فوری جو ہے اس کی تعمیر مکمل کی جائے۔ عمائدین کی نشاندہی پر لنک روڈز اور پہاڑوں کے دامن میں رنگ روڈز جو ہیں یہ تعمیر کیے جائیں۔ تیرہ میدان کو اپنا ایک الگ صوبائی حلقہ دیا جائے، یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک نئی نشست دی جائے۔ آلریڈی جو وہاں پہ نشستیں ہیں یعنی ان میں اضافہ کیا جائے۔ پانی، بجلی اور گیس کی فراہمی، کاروباری حضرات کے نقصان کا ازالہ اور خصوصی پیکج دیا جائے۔ بلا سود قرضے دیے جائیں۔ 2014 کے بعد مسمار ہونے والے جو مکانات ہیں ان کو معاوضوں کے چیک جاری کیے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم خیبر پختونخوا کے اندر ملٹری آپریشنز کی مخالفت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا خوف جو لوگوں کو ہوتا ہے وہ نقل مکانی کا ہوتا ہے۔ لوگ اپنا گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتے، لوگ اپنے بچوں کی تعلیم متاثر ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، لوگ اپنا کاروبار متاثر نہیں کرنا چاہتے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ محدود پیمانے پر آپریشن ہوتا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتا ہے یا فل سکیل آپریشن ہوتا ہے، تو اس علاقے کو خالی کرا لیا جاتا ہے لوگوں سے تاکہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو۔ ہم نے باجوڑ میں دیکھا، ماموند، لوئے ماموند تحصیل میں، آج بھی وہاں پہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ کارروائی چل رہی ہے۔ لوگوں کو وہاں پہ کہا گیا تھا کہ جی آپ محدود دنوں کے لیے نکل جائیں علاقوں سے۔ بہت سارے علاقے جو ہیں کلیئر بھی کیے جا چکے ہیں، کلیئر قرار دیے جا چکے ہیں، اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جی آپ باعزت طور پر واپس آئیں۔
ماضی میں جس طریقے سے بڑے بڑے آپریشنز ہوئے وزیرستان میں، جنوبی شمالی مومند میں، پھر کرم میں، ہم نے پھر باجوڑ میں دیکھا، سوات کا جس طریقے سے آپریشن تھا، تو بہت سارے خیبر میں بھی آپریشن ہوئے بلکہ آپریشنز ہوئے۔ پھر ہم نے مختلف علاقوں سے یہ رپورٹس دیکھیں کہ وہاں پہ جب یہ لوگ متاثرین واپس گئے تو ان کے اپنے مکانات جو ہیں یہ صحیح حالت میں نہیں ملے۔ ان کے مکانات کو یا تو مسمار کیا جا چکا تھا، یا آپریشنز کے نتیجے میں یا جھڑپوں کے نتیجے میں ان کے مکانات کو نقصان پہنچا تھا، یا ان کے مکانات سے سامان غائب تھا، یہاں تک کہ دروازے، کھڑکیاں اور ٹیارن اور گارڈرز وغیرہ اور اینٹیں وغیرہ بھی جو ہیں یہ نہیں تھی جب یہ لوگ واپس گئے۔ تو یہ چیز جو ہے، اس چیز نے شاید مجبور کیا ہے لوگوں کو کہ وہ یہ جو شرائط ہیں ان میں یہ کڑی قسم کی، سخت قسم کی شرائط رکھیں کہ 80 لاکھ روپے فی مکان معاوضہ دیا جائے، اور جزوی طور پر اگر تباہ ہے مکان، اس کو نقصان پہنچا ہے تو 40 لاکھ روپے دیے جائیں، اور واپسی پر فی خاندان جو معاوضے کی ادائیگی ہوتی ہے وہ ہزاروں روپے میں نہیں بلکہ فی خاندان 7 لاکھ روپے ادا کیے جائیں۔ اب جب میری کچھ حکومتی ذرائع سے، کچھ بیوروکریسی میں کچھ بات ہوئی اس حوالے سے، تو انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ شرائط قبائل نے رکھی ہیں، لیکن ہماری کوشش جاری ہے کہ یہ جو سخت شرائط ہیں ان میں تھوڑی سی نرمی کی جائے۔ یہ جو تصدیق ہے اور یہ جو شرائط نامہ منظر عام پر آیا ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وادی تیرا میں ایک بڑے آپریشن کی تیاری شروع کی جا چکی ہے۔ ایک مشکل وادی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پہ ملیٹنٹس کی بہت زیادہ موجودگی ہے، تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں، داعش خراسان کی یہاں پہ موجودگی ہے، یہاں پہ زیادہ تر اتحاد المجاہدین پاکستان کے لوگوں کی موجودگی ہے، جو لشکر اسلام ہے وہ اتحاد المجاہدین پاکستان کا حصہ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک فضائی کارروائی ہوئی تھی کابل میں، تو اس میں پھر کہا گیا تھا کہ جی یہ پاکستان نے یہ فضائی کارروائی کی ہے، مفتی نور ولی محسود کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا نور ولی محسود نے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ضلع خیبر میں موجود ہیں، اور برکم برخیل کا علاقہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اب اس حوالے سے کتنا حساس ہے یہ ضلع، اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یہ حلقہ نیابت ہے، یہ ان کا آبائی ضلع ہے، اور یہاں سے تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے جس علاقے میں آپریشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ضلع سے اس آپریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت بھی اس کے لیے تیار ہے، اس لیے تیار ہے کہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جی باقاعدہ تصدیق کی جا چکی ہے حکومتی ذرائع کی طرف سے، اور یہ بھی کہ جو خیبر پختونخوا امن جرگے کا انعقاد ہوا تھا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اس میں بھی ایک بڑا پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ جہاں بھی ملٹری آپریشن ہو، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی ہو، تو اس کے لیے اس جرگے کو اعتماد میں لیا جائے، خیبر پختونخوا حکومت کو اعتماد میں لیا جائے، متعلقہ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے، اس کے بعد پھر کارروائی کی جائے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم معاملہ تھا، یہ شاید نقطہ آغاز ہے، اور پھر جو باقی حساس علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں پر بھی اس قسم کا سلسلہ جو ہے یہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ جی محدود پیمانے پر یہ کارروائی ہوگی، کوئی فل سکیل آپریشن نہیں ہوگا، کیونکہ پورے خیبر کے حوالے سے نہیں بتایا جا رہا، صرف تیرا وادی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے جو بالکل افغانستان کی سرحد سے متصل ہے۔ یہاں پہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ لوگ قرآن پاک لے کر گئے ہیں ملیٹنٹس کے پاس، اور ان سے کہا ہے کہ جی آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، افغانستان کی طرف چلے جائیں، کیونکہ آپ کی طرف سے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جو ایک معمولات زندگی ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ ہمیں مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ اسی طرح جب باقی علاقوں میں صورتحال ہوگی تو یہ جو شرائط ہیں تیرا قبائل کی طرف سے، ان کو پھر دیکھا جائے گا، باقی علاقوں کے جو قبائل ہیں وہ بھی اسی قسم کی شرائط پھر سامنے رکھیں گے، اور یہ اب تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ طے ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کو کسی بھی ملٹری آپریشن، چاہے وہ فل سکیل ہے چاہے وہ محدود پیمانے پر ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔
میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔